سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تو سمجھ میں تو آتا ہے، تو سمجھ میں تو آتا ہے، پر عقل میں نہیں آتا. بس میں پہچان گیا کہ تیری یہی پہچان ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے کو رجب المرجب کے حوالے سے اس کی بدعات اور رسومات کے حوالے سے، توہمات کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت، آپ کی صفات سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. آج بھی اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے. کہکشاؤں کا ایک نظام ہے، ستاروں کا ایک نظام ہے، آسمان کا ایک نظام ہے، شمس و قمر کا ایک نظام ہے، اور زمین کا ایک نظام ہے. ایک نظام کو دوسرے نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں. ہر نظام اس وقت تک درست رہتا ہے جب تک اس نظام میں دوسرے کی مداخلت نہ ہو. سورج چاند کی کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، چاند سورج کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، زمین آسمان کے نظام میں خلل نہیں ڈالتا، آسمان زمین کے نظام میں خلل نہیں ڈالتا. ایسے ہی دن رات کے نظام میں خلل واقع نہیں کرتا، رات دن کے نظام میں خلل واقع نہیں کرتا. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اگر ایک نظام دوسرے نظام میں مداخلت کرتا ہے، جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، نظام خراب بھی ہوگا. لیکن اگر ہر ایک اپنی حدود میں رہ کر، اپنے مکان میں رہ کر، اپنی جگہ پر رہ کر کام کرے گا، کبھی نظام خراب نہیں ہوگا. ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں، اس کے کاموں میں، اس رب کی صفات میں، اللہ تعالی کے نظام میں اور اللہ کے تصرفات میں جب تک کوئی مداخل نہیں بنے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالی کی نظام میں، اللہ تعالی کے قانون میں کوئی مداخلت کرے گا، خود پسپا ہوگا، اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک آدمی دوسرے آدمی کے گھر کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتا. چینج آئے گی. اور اگر کوئی کسی کے گھر میں مداخلت کرتا ہے تو آدمی اس کو آگے سے کہتا ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ یہ تو میرے گھر کا نظام ہے، آپ میرے گھر کے نظام میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟
کو اور مثال سے میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، ایک طرف اس عورت کا بھائی ہے، ایک طرف اس عورت کا باپ ہے، اور ایک طرف اس عورت کا بیٹا ہے، اور ایک طرف اس عورت کا شوہر ہے۔ اور بیوی کے کاموں میں شوہر کے علاوہ کوئی اور مداخلت کرے گا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے کوئی اور رشتہ دار ہو، تو شوہر کہے گا کہ میرے بیوی اور میاں کے معاملے میں تمہیں مداخلت کی اجازت نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کبھی دل و دماغ سے، عقل سے بیٹھ کر سوچیں کہ کوئی غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ غیرت مند ہو، حیا والا ہو، اور مردانہ جوہری اس کے اندر ہو، تو وہ اپنے شریک حیات، اپنی بیوی کے اندر کسی غیر مرد کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ عورت میری ہے تو میری ہی بن کے رہے۔ تو جو خالق و مالک ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، ایک مرد کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اور دوسرا مرد اس کے ساتھ شریک حیات بنے، یا میری بیوی کی طرف میری آنکھ سے دیکھے۔ اگر غیرت مند آدمی شوہر برداشت نہیں کرتا تو اللہ کے وہ کام جو خالق، مالک، داتا اور رب، مشکل کشا، حاجت روا، یہ ساری صفات اس رب کی ہیں۔ اور جب رب کے ان کاموں میں کسی اور کی مداخلت کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کو کیا غصہ نہیں آتا کہ یہ دیکھو بندہ میرا ہے، پیدا میں نے کیا، وجود میں نے دیا، روزی اس کو میں دیتا ہوں، یہ اپنے وجود میں، اپنے سننے میں، اپنے کھانے اور پینے میں، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے میں، اپنے سننے اور بولنے میں، اپنے دیکھنے اور سوچنے میں میرا محتاج ہے، اور پھر محتاج بن کر اس رب کا رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس نے حق غیر اللہ کو دے کر اللہ کی وحدانیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ آؤ قرآن کریم میں چلتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں سورج کو رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا میں اللہ ہوں۔ ہے کوئی دنیا کا بادشاہ جو دن کو رات میں بدل دے؟ اب دن کا ٹائم ہے، کوئی مائیکل سائنسدان، کوئی فلاسفر یہ کہے کہ میں اس دن کو رات بنا دوں گا، کائنات کے رب کی قسم کسی ایک فلسفی کی بات نہیں، کسی ایک انجینئر کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا جمع ہو جائے اور میں اس نظام میں خلل ڈالنا چاہے، آزر مقابلہ کر، اس دن کو رات بنا کے دکھا، رات کو دن بنا کے دکھا، یہ سوائے اللہ کے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان جب دنیا سے، جب ماں کے پیٹ میں بدن میں ایک نطفہ جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں، اس کا الٹراساؤنڈ
اندر جھانکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک انڈا جس پر ایک جھلی چڑھی ہوئی ہے، پھر چھلکا چڑھا ہوا ہے، اندر جانے کی ہوا کی اجازت نہیں ہے، نہ آکسیجن کا انتظام ہے۔ اللہ وہاں پر ایک چھوٹے سے چوزے کو بھی روزی دے رہا ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی بدل رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی روشنی ڈال رہا ہے، اور اس کی سوچ بھی بدل رہا ہے۔ اور یہ جب بچہ جب انڈا ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک زندہ بچہ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ سوچو، بیٹھ کر سوچو، توجہ کرو، ایسا کون ہے جو اس انڈے سے ایک زندہ بچہ پیدا کرنے والا ہے؟ عقل بھی کہے گی، دماغ بھی کہے گا، سوچ بھی کہے گی۔ ہر بندہ غور و فکر کرے، کسی اعتراض کی بات نہیں، کسی پر ہٹ کی بات نہیں۔ اور قرآن کو کھولیں، اللہ سے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں بتا رب کے نظام میں اور کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، اپنے آپ کو رب کہلانے والے، اپنے آپ کے اندر تصرف سمجھنے والے، ہمارے اندر سب سے بڑی طاقتیں ہیں، یہ ہے وہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورج میں نکال رہا ہوں، اس کے نظام کو میں چلا رہا ہوں، یہ چلتا چلتا شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس چاند کو شام کو چلاتا ہوں، ہے کوئی میں کلال چاند کو سورج میں بدل دے اور سورج کو چاند میں بدل دے۔ دن کے وقت روشنی کا انتظام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سارے پیر جمع ہو، سارے مولوی جمع ہو، سارے انجینئر فلاسفہ جمع ہو جائیں، بڑے بڑے فلسفی آ جائیں، اور اپنے بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے فصحاء آئیں، اور وہ یہ کہے ہم آج سورج کی بجائے چاند کا نظام چاہتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، کسی کے چاہنے سے وہ سورج کبھی بدل نہیں سکتا۔ جس وقت پہ نکل رہا ہے اسی وقت پہ نکلے گا، اور جب غروب ہونا ہے اسی وقت غروب ہوگا، کسی کے کہنے سے غروب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو آؤ، ایک بڑھیا کے دروازے پر جاتے ہیں جس نے اللہ کی توحید کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اور فرمایا ایک اللہ والا، ایک عورت جنگل میں رہنے والی جو اپنا چرخہ چلاتے چلاتے وہ ایک کاٹ رہی ہے، اور وہ اپنے وہاں پر دھاگا بنا رہی ہے، تیار کر رہی ہے۔ اللہ والے نے سوچا یہ عورت بڑھیا ہے، جنگل میں رہنے والی ہے، اس کے پاس کیا اللہ کی توحید ہو سکتی ہے، اس کے پاس کیا اللہ کی وحدانیت ہو سکتی ہے؟ یہ عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس عورت سے پوچھتے ہیں کیا تو خدا کے وجود کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں مانتی، تجھ سے زیادہ مانتی ہوں۔ کہنے لگا کیسے مانتے ہو، مجھے دکھاؤ ذرا بتاؤ۔ وہ کہنے لگی میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر اگر میں اس کو ہاتھ کو روک دوں چرخہ رک جاتا ہے، آگے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چلتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، اتنا بڑے آسمان کا نظام، اتنی بڑی زمین کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، ہواؤں پرندوں کا نظام، پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑوں کی خوراک کا انتظام، جانوروں کی روزی کے بندوبست کا انتظام، اور ساری کائنات کی ساری چیزوں کا انتظام کون چلا سکتا ہے؟ جب ایک چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا نظام کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پھر اسی اللہ والے نے اس سے دوسرا سوال یہ کیا کہ اے بندے خدا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نظام کا چلانے والا کوئی ہے، لیکن ایک ہے یا بہت ہے چلانے والا؟ اس کا نظام چلانے والا ایک ہے یا بہت ہے؟ تو اس نے دوسرا جواب دیا، فرمایا کہ اگر دو عورتیں چرخہ چلانا شروع کریں، ایک عورت کہے گی چرخہ سیدھا چلنا چاہیے، دوسری عورت کہے گی چرخہ الٹا چلنا چاہیے، یہ چرخہ چلانے والی جب تک میں ایک چلا رہی ہوں چرخہ تیز چلے گا، اور اگر دوسری عورت اس کام میں مداخلت کرے گی یا دوسرا بندہ مداخلت کرے گا تو یہ چرخہ
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. آئے لوگو اس رب کی عبادت کرو، اس رب کے سامنے جھکو، اپنی زمینیں نیاز جھکاؤ. تم سے پہلے والے لوگ جو دنیا سے گزر گئے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر اقرار کیا، اور جو تم صبح و شام کلمہ پڑھتے ہو اور یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ یہی سبق دے رہا ہے. آئے کائنات کے لوگوں، میرے علاوہ ساری کائنات جمع ہو جائے. اب دیکھو کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اللہ بارش برسا دے. اگر یہ نظام بندوں کے ہاتھ میں ہوتا، اگر یہ نظام سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہوتا، اگر یہ نظام کسی پیر اور ولیوں کے ہاتھ میں ہوتا، کب سے بارش برس جاتی اور آپ کے تھل کا علاقہ سیراب ہو جاتا. لیکن اللہ کہتے ہیں نا نا، اس بارش کے نظام کو میں خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. میرے علاوہ تم ایک قطرے کو نہیں ترسو گے، ساری دنیا جمع ہو جائے پانی کے لیے، بارش برسنے کے سوائے خدا کے کوئی برسا نہیں سکتا. اگر کسی میں طاقت ہے تو بارش لا کے دکھائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اس رب کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. وہ اللہ چاہے گا تو بارش ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا بارش نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیں اللہ کی وحدانیت کو آپ نے کیسے سمجھا؟ فرمایا کہ میں نے تو اللہ کی وحدانیت کو میں نے سمجھا ہے، اس بات سے سمجھا ہے کہ میرے رب کے عزائم بڑے بڑے ہیں، اور اس رب کے عزائم اور ارادوں کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا. دنیا کی طاقتیں، دنیا کے عاقلین، دنیا کے کوئی آدمی اس طاقت کو نہ پاس کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تو اللہ کی طاقت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی قدرت کا ایک واقعے سے اندازہ لگایا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا. بیماری کے عالم میں بڑے بڑے طبیبوں کو، حکیموں کو جمع کیا، اور پھر بڑے بڑے عقلاء کو جمع کیا. عاقلین بھی جمع ہو گئے، عقلاء جمع ہو گئے، اور بڑے بڑے حکیم اور طبیب جمع ہو گئے. اور وہ اپنی عقل پر ناز کرنے والے، انہوں نے کہا آج تدبیر اور تقدیر کا مقابلہ ہے. مسلمان کبھی تقدیر کا مقابلہ نہیں کرتا، تدبیر پر بھروسہ نہیں کرتا. مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور کافر اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے. مسلمان اور کافر میں فرق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سب آکر جمع ہو گئے، سب بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا تدبیر اور تقدیر کا مقابلہ ہے. آج ہم اپنے بادشاہ کو صحت دے کر چھوڑیں گے. اللہ کی طرف سے کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے. وہ ان حکیموں نے دوائی دی، کچھ وقت کے لیے بادشاہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ بھیگے مارنے لگے، دیکھا نہ تقدیر پر تدبیر غالب آ چکی ہے. کہاں ہے مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر ہی تقدیر ہے، تدبیر کوئی کام نہیں کرتی؟ دیکھو ہمارے بادشاہ یہ بیمار پڑ گیا، ہم نے اس کو دوبارہ صحت دے دی، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند دن ہی گزرے، بادشاہ دوبارہ بیمار ہو گیا. سب حکیم اور طبیب جمع ہو گئے، سب عقلاء عاقلین جمع ہو گئے. اب اس ڈاکٹر سارے اس بادشاہ کا علاج کرنا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اب پتہ چلے گا تدبیر کو تقدیر پر غالب کہنے والے. آج بتائیں کہ تقدیر غالب آتی ہے یا تدبیر غالب آتی ہے؟
موت کا جب ٹائم ہو گیا، عاقلین کی عقلیں کام چھوڑ جاتی ہیں، طبیبوں کی حکمت چھوڑ جاتی ہے، حکیموں کا نسخہ ختم ہو جاتا ہے، مولویوں کا دم بہت ہو جاتا ہے، کوئی دم اثر نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ان چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دیں کہ جو کام اللہ کے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت مت کرے۔ میں نے تمہید اسی لیے باندھی کہ جب بندے کے کاموں میں بندہ مداخلت کرتا ہے، بندہ بندے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی کی بیوی کے ساتھ، اس کی شریک حیات کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ٹکراؤ کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے کسی کو دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ رب جو اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سارے کاموں کا تصرفات کا مالک ہے، جو کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس رب کے کاموں میں کوئی مداخلت کرے گا تو وہ رب برداشت کرے گا؟ آپ برداشت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کے ساتھ میں ہوں، مولانا غلام رسول ہو، کوئی اور مولوی ہو، کوئی اور پیر ہو، اور وہ یہ کہے کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد سو نہیں سکتا، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی؟ جب میں اور آپ برداشت نہیں کرتے تو رب کی کاموں میں اگر کوئی مداخلت کرے گا وہ رب کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے جو اللہ کے کام ہیں ان کاموں میں کسی اور کو شریک مت کرو۔ خالق اور مخلوق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مخلوق معبود ہے، محتاج ہے، اور خالق ایک کسی کا محتاج نہیں۔ جب نبیوں پر وقت آیا، مشکل ٹائموں میں، مشکل اور مصیبتوں میں، انبیاء علیہ السلام کس کے سامنے جھکے؟ غزوات میں انبیاء نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک غزوے میں آپ شریک تھے اور اس غزوے میں ایک وقت آ پڑا، کافروں کا حملہ ہوا، میرے اور آپ کے نبی سر سجدے میں ڈالتے ہیں اور رب کی طرف اپنی کال میں آتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا، تیری توحید کا اعلان کرنے والا اگر آج زندہ نہیں بچتا پھر تیرا نام قیامت کی صبح تک کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اس غزوے میں پکارا کس کو پیغمبر نے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، میرے اور آپ کے نبی بھی تشریف فرما ہے۔ کتاب المغازی، کتاب الجہاد، بخاری شریف جلد ثانی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ کافر کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم، ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آج ہماری طاقت غالب رہے گی، آج ہمارے عزا، یہ لات اور منات جس کی طاقت ہے، آج مسلمان پسپا ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا بازو پکڑا، حضرت علی کا بازو پکڑ کر فرمایا، اے علی ذرا جملے بول کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو کہ تم کہتے ہو لنا العزا ولا عزا لکم، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، وہ رب ہمارا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ تو علی نے اس میدان میں کس کو پکارا؟ ان بتوں والوں کو۔ جواب کیا دیا؟ اللہ مولانا، ہم ان بتوں کو جن سے تم مدد مانگتے ہو، تم مدد مانگو، ہمارا ایک مولا ہے۔ یہ سبق کس نے دیا؟ علی مولا نے۔ یہ سبق کس نے دیا؟ علی مولا نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت علی کے پاس تو گھوڑا بھی تھا، حضرت علی چاہتے گھوڑے کے سامنے جھک جاتے اور گھوڑے سے کہتے تم کرو مدد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ مولانا، کہو نا اللہ مولانا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ سب بگڑیے بنانے والا ہے، اللہ سب کی محتاجیاں دور کرنے والا ہے، اللہ وہ ہے جو مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے کام مشکل ہو سکتے ہیں۔ بچہ پیدا کرنا رب جس کو چاہے دنیا میں نہ آئے، اگر ساری دنیا زور لگائے، دنیا میں کوئی بچہ آ سکتا ہے؟ ساری دنیا زور لگائے بارش آ جائے، رب نہ چاہے بارش آ سکتی ہے؟ اگر رب چاہے سورج نہ نکلے اور ساری دنیا چاہے سورج نکلے،
کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس لیے اس رب کی عبادت کیجئے، اس رب سے مدد مانگیے، اس رب کے سامنے جھکیے۔ رات دن رب کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، لیکن کیا ہم نماز بغیر طریقے نبوی کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو حکم اللہ کا چلتا ہے اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے۔ میرے دوستو، نماز حکم اللہ کا ہے، لیکن اس میں طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے۔ زکوٰۃ حکم اللہ کا ہے، لیکن اس میں طریقہ محمد کریم علیہ السلام کا ہے۔ روزے کا حکم اللہ کا ہے، لیکن اس میں طریقہ محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ اسی طرح حج حکم رب کا ہے، طریقہ میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ تو یاد رکھیے، حکم اللہ کا اور طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو میں نے کہا آپ حضرات نے سنا، ہمیں صحیح معنی میں اپنے رب کی ویسی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے رب چاہتا ہے، اور طریقہ ہمیں اللہ وہ اپنانے کے لیے جو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔